تاقرات ہے، یعنی 25ویں شب رمضان المبارک ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ رب ذوالجلال آج کی شب کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں بھی یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کل یعنی بروز اتوار بعد نماز فجر مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری مسجد میں تشریف لائیں گے، اور فجر کی نماز کے متصل بعد آپ اپنا خطبہ اور وعظ ارشاد فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات کو پہلے بھی اس درس کی دعوت دی گئی ہے، اور ابھی دوبارہ بطور یاد دہانی آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ کل آپ بروقت بما احباب اس درس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی زیارت بھی کریں گے اور ان سے مفید باتوں کو سماعت کر کے اپنی اصلاح کا انتظام اور اہتمام کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سب نے بروقت کل فجر کی نماز ساتھ ادا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقت اشراق سے پہلے ہم دعا میں مفتی صاحب کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اکابرین کی برکت عطا فرمائے، اور اہل علم اور علماء کی صحبت کے فیوزات سے رب ذوالجلال ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے۔ ہماری آج کی تلاوت کا آغاز سورۃ الجن سے ہے۔ جن ایسی مخلوق کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی نظر سے مخفی اور پوشیدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے بالاہتمام دو مخلوقات کو مکلف پیدا فرمایا ہے۔ مکلف پیدا فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دو مخلوقات کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جن سے اللہ رب العزت بعد میں جواب طلب فرمائے گا۔ تو ان میں ایک انسان ہے، اور دوسری جو قوم ہے، دوسری جو مخلوق ہے وہ جنات کی ہے۔ اسی وجہ سے 27ویں پارے کی شروع میں جو سورہ زاریات کا آخر ہے، وہاں صرف انسان کے بارے میں نہیں ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہاں انسان کے ساتھ جن کا بھی تذکرہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کہ جس طرح سے ایک انسان اپنے احکامات میں مکلف ہے، یعنی انہیں جواب ان سے طلب کیا جائے گا، اسی طرح سے جنات ہیں اور وہ بھی مکلف ہیں، اور ان سے بھی باز پرس اور داد رسی ان سے کی جائے گی۔ شریعت مطہرہ کے جملہ احکامات کے اس اعتبار سے بھی وہ مکلف ہیں کہ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انسانوں کی طرح جنات بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ جیسے انسانوں کی تقسیم ہے کہ بعض مسلمان ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور بعض ابھی بھی انکاری ہیں اور کلمہ پڑھنے سے منکر ہیں۔ فرمایا اسی طرح سے جنات میں بھی طبقات ہیں، اور انہیں ان کی جانب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پہنچی ہے، اور ان میں سے ایک پورا طبقہ اسلام قبول کرنے والا ہے، اور باقی شریر جنات ہیں جو شیاطین کی صورت میں بہکانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس سورہ میں خاص طور پر اس وادی نخلہ کا تذکرہ ہے کہ جو مکہ المکرمہ اور طائف کے درمیان کی وادی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن وہاں جلوہ افروز تھے اور فجر کی نماز کی آقا کائنات امامت فرما رہے تھے۔ تو وہاں سے جنات کے ایک وفد کا گزر ہوا، اور جن کی تعداد مفسرین نے 9 ذکر کی ہے۔ تو حضور جب امامت فرما رہے ہیں اور تلاوت ارشاد فرما رہے ہیں، تو ان جنات نے اس تلاوت کو جب سماعت کیا تو وہ رک گئے اور چھپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کو سننے لگے۔ اور پھر جب تلاوت سن لی انہوں نے، تو انہیں اپنی پریشانی کا جواب مل گیا۔ ان کی پریشانی کیا چل رہی تھی؟ ان کی پریشانی یہ تھی کہ پہلے یہ جنات آسمان کی جانب سفر کر لیتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اب آسمان کے دروازے ان پر بند ہو گئے تھے۔ یہ اوپر جانے لگتے تھے تو انہیں شہاب ثاقب مارے جاتے تھے، تو یہ زمین کی جانب واپس دوڑے آتے تھے۔ تو ان کو بڑی پریشانی لاحق تھی کہ نہ جانے ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے حضور کی زبان سے قرآن کو سنا تو وہ جان گئے کہ یہی وہ نبی رحمت ہیں کہ جن کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد
آسمان کی جانب کے راستے ہم پر تبدیل ہو گئے اور اس کائنات کا نظام جو ہے وہ دوسری ریت اور انداز کے ساتھ چلنے لگ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو نخلہ پر آنے والے جو جنات تھے وہ واپس اپنی قوم کے درمیان گئے اور اپنی قوم میں جانے کے بعد اپنے ایمان لانے کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تمہیں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہدایت چاہتے ہو اور فلاح چاہتے ہو تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے وہاں جا کر تبلیغ کی۔ تو اس ساری کیفیت اور اس پورے واقعے کو اس سورہ جن میں خاص طور پر ذکر کیا، اور اجمالی طور پر سورہ احقاف میں بھی اس کا واقعہ موجود ہے۔ تو یہاں سے جو نتیجہ نکالا گیا وہ نتیجہ یہ نکالا گیا کہ کفار مکہ سے کہا گیا کہ تم ان کو نہیں مانتے، ان کو تو جن بھی مانتے، تم سے تو وہ بھلے ہوئے، تم سے تو وہ اچھے ہیں، اور تم جو ہے سب کچھ اپنے سامنے دیکھ بھی رہے ہو لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ جنات نے تو صرف دیکھا ہے اور سنا ہے، اور صرف ایک ہی بار دیکھا اور سنا ہے، تو وہ خود جو ہے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، نہ صرف خود مسلمان ہو گئے ہیں بلکہ اوروں کو بھی تبلیغ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جنات ہدایت کے اعتبار سے کافروں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل اس سورہ جن کے سبب سے، یہ سورہ جن اس کا نام ہی اسی اعتبار سے بیان کر دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک اور آیت جو اہمیت کی حامل ہے، جس میں فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ جو مساجد ہیں یہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اس کی عبادت کے لیے ہیں، اور اسی کو ہی پکارنے کے لیے ہیں، اور اسی کی بندگی کے لیے ہیں۔ اس آیت کے تحت ہمارے علماء نے جو وقف کے احکام ہیں، وقف کے یعنی جو زمین وقف کر دی جاتی ہے، اس آیت سے ان احکامات کا استدلال ہے کہ جس جگہ کو، زمین کے جس ٹکڑے کو، جس جگہ کو ایک دفعہ مسجد ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر وہ قیامت تک وہ ٹکڑا مسجد ہی ہے۔ ایک دفعہ جس جگہ کو، جس مسجد کو، جس مقام کو اللہ کی عبادت کے لیے یعنی مسجد کے لیے وقف کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ مسجد ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کی حیت اور اس کا اسٹیٹس قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس ٹکڑے کی فضیلت یہ ہے کہ زمین کے اندر اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلائی حصہ ہے وہ سارا کا سارا مسجد ڈکلیئر ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مسجد تعمیر ہوتی ہے اور اس کے جب فلورز بنائے جاتے ہیں، اس کی جب بیسمنٹ بنائی جاتی ہے، تو جو گراؤنڈ فلور ہے وہ بھی اسی طرح مسجد ہے جیسے اس کی بیسمنٹ مسجد ہے، جیسے وہ گراؤنڈ فلور مسجد ہے اسی طرح سے اس کے اوپر مسجد ہے۔ فرمایا اگر بنتے بنتے آسمان تک عمارت چلی جائے وہ ساری کی ساری مسجد کے حکم میں ہوگی، وقف کے حکم میں ہوگی۔ ایک دفعہ جو چیز وقف ہو جائے وہ واپس اس وقف سے نکل کر کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت کے احکامات میں ان احکام کو ہمارے فقہا نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ مزمل کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو یہ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو جو اٹھ کر عبادت کا جو اشتیاق اور شوق تھا تو اس کی جانب تذکرہ ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھ کر جلوہ افروز میرے رسول، آپ رات کو کھڑے ہوا کریں، آپ رات کو میری عبادت کیا کریں مگر کچھ کم کیا کریں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آدھی رات آپ سو جایا کریں، آدھی رات ہماری عبادت کر لیا کریں یا اس سے کچھ کم کر لیا کریں۔ محبوب آپ پوری پوری رات کھڑے رہتے ہیں، آپ پوری پوری رات میری عبادت کرتے رہتے ہیں، محبوب آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اندازہ لگائیے کہ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ کس قدر حیثیت ہے کہ جس رب کی عبادت کی جا رہی ہے اس رب کو وہ محبوب کتنا پیارا ہے۔ محبوب ہماری عبادت کرتے ہوئے آپ جو اتنی مشقت برداشت فرماتے ہیں، ہم رب ہی ہو کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عبادت کیا کریں، لیکن اپنی جان پر اتنا بوجھ مت ڈالا کریں، آپ آرام بھی فرما لیا کریں۔ اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں ہم نے وہاں بھی تلاوت کیا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، محبوب نہیں، ہم نے تو یہ آپ کے دل کے قرار کے لیے آپ کے سینہ انور پر نازل کیا ہے، ہمارا مقصد آپ کو مشقت میں مبتلا کرنا نہیں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے یہ شان اور رفعت ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کا ایک ادب یہاں ذکر کیا گیا، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید فرقان حمید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔
ورتل القرآن ترتیلا، رتل بھی امر ہے اور جو ترتیلا ہے یہ بھی اسی صیغے سے ہے، اسی صیغے سے مختلف باب سے ہے۔ تو جب اس اعتبار سے دو صیغے مختلف ابواب کے ساتھ ایک ہی مقام پر ایک جملے میں جمع ہو جائیں، معنی وہ ایک ہی دیتے ہیں، لیکن اس میں حصر کی جو ہے وہ ضابطہ قائم ہو جاتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ترتیلا کہتا ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یعنی یہاں فرمایا کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک لفظ واضح ہو، سننے والے کو بھی پتا ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی علم ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے مقامات پر جو ہے وہ اس اعتبار سے عدم توجہی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس میں کچھ اعتبار سے جو ہے وہ کوتاہی نظر آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت میں ہم بہت تیز رفتاری کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کے خلاف ہے۔ تلاوت یوں کی جائے کہ پڑھنے والے کو بھی علم ہو کہ میری زبان سے کون سا لفظ ادا ہو رہا ہے، اور سننے والے کو بھی اس بات کا جو ہے نا شعور ہو اور آگہی ہو کہ جناب جو تلاوت کی جا رہی ہے وہ کون سے کلمات ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اعتبار سے تلاوت کا حکم دیا گیا۔ پھر آگے ایک آیت ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم محبوب آپ پر ان قریب بہت بھاری بات، قولاً ثقیلا، بہت بھاری بات ہم آپ پر نازل کریں گے۔ تو یہاں جو بھاری بات ہے اس سے مفسرین نے مراد لیا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم آپ پر قرآن عظیم نازل فرمائیں گے کہ اس کی ہیبت اور اس کا جو جلال ہے وہ آپ اپنی ذات پر محسوس فرمائیں گے، اور اس کا جو ہیبت ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کا جو جلال ہے، وہ وحی کے اترنے کی کیفیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پر اس وحی کے نزول کا جو جلال ہے اور اس کی جو ہیبت ہے، اس کی وجہ سے حضور کی مبارک پیشانی پر جو ہے وہ پسینے کی بوندیں جو ہے وہ نمودار ہو جایا کرتی تھیں۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے جتنے نبی اور رسول آئے جن کی جانب رب نے کلام بھیجا، جن پر رب نے کلام بھیجا، رب ذوالجلال نے انہیں کلام لینے کے لیے مخصوص مقام پر بلایا کہ ہم تم پر وحی نازل کریں گے، اس جگہ آیا کرو، وہاں ہم تم پر وحی نازل کریں گے۔ لیکن قربان جائیے جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر غار میں ہوتے ہیں تو جبریل وہاں خادم بن کر حاضر ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر ہوتے ہیں تو جبریل وہاں پر جو ہے قرآن لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ جس سمت حضور چلتے چلے گئے، قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسی موقع پر حاضر ہوتا چلا گیا۔ اور کیا ہی شان ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ کی کہ آپ کو یہ اعزاز، یہ شرف اور یہ رفعت عطا کی گئی کہ امام الانبیاء جان کائنات سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں بستر پر جلوہ افروز ہیں، اور رب ذوالجلال کا کلام وہاں پر بھی نازل ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہماری ماں کس درجے کی حامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اعتبار سے بھی دیگر نبیوں اور رسولوں پر اعزازات عطا فرمائے اور انفرادیات عطا فرمائی۔ پھر یہ سورہ مبارکہ اس امت کے لیے کچھ تخفیفات لے کر آئی۔ تخفیفات سے مراد یہ ہے کہ کچھ نرمیاں لے کر آئی۔ ان تخفیفات میں سے جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ نصف رات یا نصف کا اگر 3 حصہ کیا جائے تو 1 حصہ یا 2 حصے کا قیام، جس کا مشورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، فرمایا کہ اس کو ضروری نہیں قرار دیا گیا، بلکہ آگے کی آیات میں فرمایا کہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام اللیل کر لیا کرو۔ یہ جو نماز تراویح ہے اس کو بھی ہم قیام اللیل کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اصلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قیام اللیل ہے وہ دیگر راتوں میں بھی اسی طرح سے ممتاز اور منفرد اور جدا تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر یہ قیام اللیل فرض ہو جاتا تو یہ رمضان کی تراویحیں ہم پر اتنی بوجھ بن جاتی ہیں، تو رمضان کے علاوہ بھی اگر یہ فرضیت کا درجہ رکھتی تو ہم کہاں کھڑے ہوتے، ہم کس طرح سے جناب اللہ کے اس حکم کو پورا کر پا رہے ہوتے۔ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جن احکامات میں ہم پر کوئی رعایت نہیں رکھی گئی اسے ہم کتنا بوجھ محسوس کرتے ہیں، تو اگر یہ بھی ہو جاتا تو پھر ہم پر کیا گزرنی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبوبیت کا یہ اظہار کیا گیا تو اس اظہار کا اثر اس امت کو جو ملا وہ یہ ملا کہ یہ تخفیف عطا کر دی گئی کہ یہ مستحب ہے
تمہارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، تم جو رات کو قیام کرو گے، لیکن تم پر ہم نے اس کو لازم اور ضروری نہیں کیا۔ پھر ایک ساتھ ایک اور مسئلہ بھی اس سورہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، یہ معراج کے موقع پر یہ 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئیں، اس سے پہلے تہجد کی جو نماز ہے وہ فرض کی حیثیت سے یہ امت سر انجام دیا کرتی تھی۔ جب تک یہ 5 نمازیں نہیں آئی تھیں، اس وقت تک جو نماز ادا کی جاتی تھی وہ بحیثیت فرض نماز تہجد ادا کی جاتی تھی۔ لیکن جب یہ 5 نمازیں نازل ہو گئیں تو پھر اس کے بعد جو تخفیف ملی وہ یہ کہ یہ 5 اب کافی ہیں، چھٹی کی تمہیں ضرورت نہیں، وہ ہم نے تمہارے لیے سنت رکھ دی ہے، اگر پڑھ لو گے تو اپنے درجات بلند کرو گے، لیکن ان 5 میں تم کو رعایت کوئی نہیں ملے گی۔ تو اس کے تحت بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر تو 5 نمازیں فرض تھیں، لیکن خود صاحب شریعت جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، 5 فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور حضور تہجد کا اہتمام بھی فرض کسی حیثیت سے فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے اس کو کبھی بھی جو ہے وہ چھوڑا نہیں ہے اور ترک نہیں کیا ہے۔ تو یہ تخفیفات بھی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی برکت سے حاصل ہوئیں۔ اگلی سورت سورہ مدثر ہے، اور اس سورہ مدثر کا معنی بھی کپڑا لپیٹنا اور کپڑے اوڑھنے والے کی سے معنی کے ساتھ ہے۔ دونوں کے اندر فرق یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جناب لباس اوڑھ کر اور چادر اوڑھ کر کھڑا ہو یا بیٹھا ہو تو وہ ہے مزمل، اور اگر کوئی چادر اوڑھ کر آرام کر رہا ہو یا ٹیک لگائے ہوئے ہو تو وہ کہلاتا ہے مدثر۔ تو جب حضور کھڑے تھے اور عبادت کر رہے تھے تو رب نے فرمایا یا ایھا المزمل، اور جب حضور علیہ السلام چادر اوڑھ کر ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے تو رب فرما رہا ہے یا ایھا المدثر۔ اور وہاں پر ذکر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کہ نماز کا ہی تذکرہ تھا، اور جہاں فرمایا کہ آرام فرمانے والے میرے کریم محبوب اے مدثر قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو ہمارا ڈر سنائیے، یعنی تبلیغ کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو تیز فرما دیجئے۔ تو یہ سورہ مدثر بھی اسی اعتبار سے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہی ہے، اور اس صورت میں خاص طور پر جو ولید بن مغیرہ حضور علیہ السلام کا جو بدترین دشمن ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ولید بن مغیرہ اپنی فہم، اپنی فراست، اپنی عقل، دانش، خرد کے اعتبار سے وہ 100% اس بات کو جانتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن صرف اس بات کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک سردار نے جو ہے ایک مال کے اعتبار سے کم حیثیت فرد کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ اس کا جو غرور تھا، یہ جو اس کا کبر تھا، اور یہ جو اس کی بڑائی تھی، اس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ماننے کے باوجود کہ یہ اللہ کا کلام ہے لوگوں کے سامنے اس کا اقرار نہیں کر سکا، اور لوگوں کے سامنے جو ڈھکوسلے مارتا تھا اور باتیں کرتا تھا کہ جناب یہ تو سارا سحر ہے اور یہ سارا کا سارا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جہنم اور اس کے داروغے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ کفار و فجار کو ان داروغوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دروازے پر دربان کھڑے ہیں، جنت کے دروازوں پر بھی اور جہنم کے دروازوں پر بھی۔ فرمایا کہ جو جہنم کے دروازوں کے داروغے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اتنی وحشت عطا فرمائی ہے کہ وہ جب گھور کر کسی شخص کو دیکھیں گے تو اس کا جو پتا ہے وہ پانی ہو جائے گا۔ یہ جہنم کے دروازوں کے داروغوں کا عالم ہے، تو جہنم کی اپنی وحشت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ جو کفار و فجار ہیں ان سے یہ داروغے نپٹیں گے، جس ذلت اور رسوائی سے انہیں پکڑ کر کھینچ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ تو فرمایا کہ اس دن ان داروغوں کے دلوں میں ان کفار کے لیے، ان فجار اور فساق کے لیے کسی قسم کی نرمی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد کچھ وہ سوالات کا تذکرہ یہاں کیا گیا کہ جو اہل جنت اہل جہنم سے کریں گے، ما سلککم فی سقر، کہ کیا مطلب، کیا ہوا کہ تمہیں جو ہے نا یہاں ڈال دیا گیا اور تم مجرم بن کر جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہو، تو تمہیں کس سبب سے یہ سب سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، ہم یہ جہنم ہمارا ٹھکانہ اس لیے بنا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہمیں یہاں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، تیسرا فرمایا کہ ہم گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے، گمراہی کی حمایت میں خوب کج بحثی کرتے تھے، اور گمراہی کو ثابت کرنے اور گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم خوب ابحاث کیا کرتے تھے۔
اور فرمایا کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا جھٹلاتے تھے اور یہ قیامت کے دن نے ہمیں لا کر یہاں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ سوالات اور جو جوابات ہیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اگلی سورت سورہ قیامہ ہے، اور قیامہ چونکہ قیامت ہے اسی سبب سے احوال قیامت ہیں، تو اس سورہ کا نام سورہ قیامہ بیان کیا گیا، اور اس کا بنیادی موضوع مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم کھائی گئی ہے قیامت کے دن کی۔ اور پھر اس کے بعد قسم ارشاد فرمائی گئی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انسان کی انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ جناب کل قیامت کے دن ہم اس بات پر قادر ہوں گے کہ ہم تمہارے ان پوروں کو درست کر دیں گے۔ دوبارہ پیدا کرنے کی بات نہیں کی، ان نسوی بنانا، ہم اس کو دوبارہ درست کر دیں گے۔ یہاں تخلیق کے اس عظیم شاہکار کو ذکر کیا گیا کہ جناب کروڑوں اربوں انسان آئے ہیں، کروڑوں اربوں آئیں گے، کروڑوں اربوں ابھی بھی بس رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے جسم کی انگلیوں کے جو یہ پورے ہیں دوسرے سے ممتاز اور منفرد کیے ہیں۔ ایک کا پورا دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھاتا، ایک کا پورا دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتا۔ ایک یہ پورا، دوسرا آنکھوں کا خلیہ، اور تیسرا ریڑھ کی ہڈی میں موجود عجب الذنب۔ ان تین چیزوں کے بارے میں فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں دوسرے سے جدا ہے۔ پورا کسی سے میچ نہیں کرے گا، آنکھ کے خلیے جو اندر ہمارا جو ہے نا وہ جو اندر گیند ہے، کیا کہتے ہیں، ریٹی کا جو ہے، اس کا جو خلیہ ہے اور اس کی جو حیت ہے وہ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اور پھر تیسری چیز عجب الذنب کا ذکر کیا کہ جو پیدا ہی خاص طور پر انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں اس لیے کیا گیا کہ یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اسی پارٹیکل کے ذریعے سے اللہ رب العزت انسانوں کے جسموں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ تم دیکھتے ہو اور اس بات کا انکار کرتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ کیسے اٹھائیں گے، ہم نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے تو ہم دوبارہ بھی تمہیں قدرت دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ جب جناب جبریل امی حضور کی خدمت میں قرآن کی آیات لے کر آتے تھے، تو جیسے ہی وہ قرآن کی آیات حضور کو سناتے تو حضور فوراً اسے دہرانے لگ جاتے تھے، اس شوق کے ساتھ کہ یہ مجھے فوری طور پر یاد ہو جائیں، اور حضور جلدی جلدی پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی سعی فرماتے تھے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک اہتمام تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ پر ایک مشقت تھی۔ اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا محبوب لا تحرک لسانک لتعجل بہ، محبوب اپنی مبارک زبان کو اتنی تیزی سے کے ساتھ جو ہے وہ حرکت نہ دیا کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا شوق کیا ہے کہ یہ جلد از جلد آپ کو یاد ہو جائے۔ محبوب آپ تسلی رکھیں، ان علینا، ہم پر ہے، جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا بھی اور اس کا تلاوت کروانا بھی۔ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم لوگوں کی زبانوں پر اس کو جاری کریں گے۔ دنیا کہتی ہے کہ دنیا کماؤ، لیکن قرآن کا حافظ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ یہ قرآن کا یہ وعدہ ہے، محبوب آپ مشقت میں نہ پڑیں، ہم ہیں نا اس کے لیے، ہم لوگوں کی زبان پر جاری کریں گے نا۔ لوگ کہیں گے یہ قرآن کیسے حفظ ہوتا ہے، ہم ان کو بتائیں گے جمع بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت ہم اس کی کر رہے ہیں، وقرآنہ یہ پڑھا کیسے جاتا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ جناب حفظ کرا کر، دین پڑھا کر تم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہو، کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، رب ذوالجلال نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہماری اولاد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی حفاظت کی ضمانت بنی ہوئی۔ تو یہاں فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ، اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ہے، حضور کا کتنا عفو و کرم ہے کہ حضور نے ہماری خاطر یہ مختصر سی مشقت اٹھائی، اس کی برکت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ یہ قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک انشاءاللہ یوں ہی زندہ و جاوید رہے گا۔ اگلی سورت سورہ انسان ہے، انسان خود اس کا موضوع اور مضمون ہے۔ اس سورہ کو سورہ دہر یعنی زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ انسان کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا، اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سورہ مبارکہ کو بالاہتمام تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور نماز فجر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر اس سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ جہاں کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے زنجیریں، ان کے گلے کے طوق اور شولوں والی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جو شکر گزار لوگ ہیں ان کے لیے یہاں جنت کی جو مختلف نعمتیں ہیں،
جو نہریں بہ رہی ہیں ان تمام کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے سورہ مرسلات، مرسلات کے بعد سورہ نبا، سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات، یہ تینوں جو صورتیں ہیں یہ احوال قیامت کو مختلف طریق اور مختلف انداز کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اس حقیقت کو ایک دفعہ دوبارہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو کفار ہیں کل قیامت کے دن کہیں گے کاش ہم کچھ کر لیتے، کاش ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا۔ فرمایا جب اپنے رب کا عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ فرمایا کہ اس دن ان کا یہ کہنا ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ سورہ نازعات میں بھی اسی مضمون اور عنوان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی سورت سورہ عبسہ ہے، اور یہ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل کی گئی کہ جب جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداران قریش کو، جو سردار لوگ تھے، ان کو حضور تبلیغ فرما رہے تھے اس نقطہ نظر کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ ان کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، یہ ایک ایمان لائے گا تو ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام اس شوق و اشتیاق کے ساتھ ان کے ساتھ بہت زیادہ منہمک تھے اور مصروف و متوجہ تھے اور انہیں تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہیں نہیں پتہ چلا، نابینا تھے، پتہ نہ چلا کہ حضور مصروف بیٹھے ہیں۔ حضور کے قریب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے رب کا پیغام دیجئے نا، مجھے تبلیغ کیجئے۔ تو وہ حضور کی مبارک طبیعت پر ان کا یہ اصرار کرنا جو ہے وہ کچھ جب بوجھ اور گراں محسوس ہوا تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب یہی جو نادار لوگ اور مسکین اور غریب لوگ ہیں، محبوب ان کی جانب آپ اپنی نظر التفات رکھیے، ہم اس دین کو جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا کر رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد جب کبھی ان سے حضور کا سامنا ہوتا تھا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور کی خدمت میں بارگاہ میں آتے تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ لوگوں کو فرماتے، لوگوں سنو یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ آتے تو حضور ان کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ان سے دریافت کرتے، سارے کام چھوڑ کر پوچھتے کوئی کام ہے تو بتاؤ، کیونکہ تمہارا کام کرنے کے لیے میرے رب نے قرآن کی آیات نازل کی ہیں۔ تو ان کی پھر وہ ہمیشہ جناب رسالت وہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا جو ہے نا پروٹوکول رکھتے تھے، ان کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر اعزاز دیکھیے جو ان کو عطا کیا گیا، 2 غزوات ایسے ہوئے کہ جس میں جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ المنورہ سے جب باہر گئے تو 2 غزوات میں انہیں نابینا ہونے کے باوجود مدینہ المنورہ کا گورنر بنا کر حضور علیہ السلام پیچھے چھوڑ کر گئے۔ چونکہ آپ نابینا ہیں، میدان میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن ہم آپ کو دنیا والوں کے سامنے اعزاز اور شرف دینا چاہتے ہیں، آپ مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے جو ہے اور مدینہ کے والی کی حیثیت سے اس وقت تک کام سر انجام دیں گے جب تک مسلمان واپس نہیں آ جاتے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے جو ہے وہ ہمیں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پھر سورہ تکویر ہے، اس میں بھی قیامت کے احوال، اور سورہ انفطار کہ جو اس دن سختی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ جو ہے وہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ان تمام باتوں کو یہاں ذکر کیا گیا۔ ایک اہم جو آیت ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جن بچیوں کو جو ہے وہ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی عصمت کے اور بغیر کسی جرم کے جو قتل کر دیا گیا اور زندہ درگور کر دیا گیا، تو فرمایا رب ذوالجلال کل ان کے قتل کرنے والوں سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں قتل کیا، بلکہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ یہ عمل رب کی بارگاہ میں اس قدر ناپسندیدہ ہوا کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کل کلام بھی نہیں فرمائے گا کہ تم بتاؤ مجھے کہ تم نے یہ کیوں کیا، جن کے ساتھ یہ جرم ہوا ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ یہ کیوں کیا گیا، تو پھر وہ جواب میں کہیں گی کہ ہمیں بے گناہ جو ہے وہ زندہ درگور کیا گیا۔ تو آگے فرمایا گیا کہ ان کے لیے ہم نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔